عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کے سامنے میں نے نبی اکرم شفیع اعظم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس حدیث پاک کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے: تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کر لے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو محبوب ہوں۔ اور اس کے باقی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں پر غالب آ جائے۔ تو جب نبی کی محبت تمام لوگوں پر غالب آ جائے گی تو اس محبت کو ایمان کہتے ہیں۔ اس محبت کو ایمان کہتے ہیں۔ اور کون سا ایمان کہتے ہیں؟ کامل ایمان۔ کامل ایمان۔ تو کامل ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شخص مکمل ایمان والا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جسے اپنی ذمہ داری کا ہر وقت احساس رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی ذمہ داری کا ہر وقت احساس رہتا ہے۔ ایسی کون سی ذمہ داری ہے کہ جس کا ہر وقت اس کو احساس رہنا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے، اور پھر وہ ذمہ داری ایسی کیوں ہے کہ اس کا ہر وقت احساس رہنا چاہیے؟ تو اب اس ذمہ داری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ داری کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ باشعور ہونے لگتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اب اس پر وہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ سے بچنا، چغلی غیبت سے بچنا، کسی کا حق مارنے سے بچنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہیں۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی گئی۔ مثال کیا دی گئی کہ ایگزامینیشن ہال میں جب ایک طالب علم کو پرچہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات تحریر فرمائیں، اور 3 گھنٹے کا وقت بھی دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے اندر اندر ان 5 سوالوں کے جوابات تحریر فرمانے ہیں۔ اب وہ طالب علم جو ہے اپنے 3 گھنٹوں کو بہت قیمتی سمجھتا ہے۔ اس لیے قیمتی سمجھتا ہے کہ اس کے یہ جو 3 گھنٹے ہیں وہ اس کو کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ملے ہیں، خواہ نہیں دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے دیے گئے ہیں اس کو 3 گھنٹے کہ وہ اپنے تمام سوالات کے جوابات تحریر کر سکے، نظر دوڑا سکے، نگاہ دوڑا سکے، اپنے ذہن کو کھول سکے۔ کسی سوال کا جواب جلدی آ جاتا ہے اور کسی سوال کا جواب ذہن میں جلدی نہیں آتا ہے، اس کو وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے 3 گھنٹے اس کو دیے گئے۔ اب وہ جو 3 گھنٹے اس کو ملے ہیں تو ان 3 گھنٹوں کو وہ قیمتی سمجھتا ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک لمحے وہ صرف اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ہر ایک لمحے کو اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو ایگزامینیشن ہال میں اس کو وقت ملا ہے، یہ اس لیے ملا ہے کہ یہ اس کی آنے والی زندگی کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اس کی آنے والی زندگی کے لیے یہ فیصلہ کن ہے۔ یہ 3 گھنٹے اس کی زندگی کے لیے 3 گھنٹے اس کی پوری زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ اس کی آنے والی پوری زندگی کا فیصلہ کریں گے یہ 3 گھنٹے۔ اگر وہ ایگزامینیشن ہال میں تمام سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جب کامیاب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آنے والی زندگی کامیاب گزرے گی۔ مگر وہ فیل ہو گیا تو آنے والی زندگی کامیاب نہیں گزرے گی۔
دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ختم ہی کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں فیل ہونے کے بعد۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو اسلام میں ویسے بھی حرام ہے، اور عقلی اس پر دلائل بھی بہت ہیں۔ ایک تو خودکشی کرنا یہ کفر بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی خاصی زندگی دی ہے، جتنی بھی ہے۔ آپ کو تو خیر معلوم نہیں آپ کی زندگی کتنی ہے، کب آپ کو موت آنی ہے۔ تو اللہ نے جو زندگی دی ہے، پہلے تو اس زندگی کو آپ اپنے آپ ختم نہ کرو۔ اگر آپ اپنے آپ ختم کرتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ کو جو زندگی اللہ نے دی ہے آپ اس سے خوش نہیں ہیں، یا جتنی مدت، جتنے سال کی زندگی دی ہے اس پر آپ کو اعتراض ہے کہ نہیں میں اتنے سال نہیں جینا چاہتا، مجھے ابھی مرنا ہے۔ تو خودکشی کرنا اس حساب سے اگر دیکھا جائے، اس نظریے سے دیکھا جائے تو کفر بھی ہے، حرام تو ہے ہی، اور اس نظریے سے دیکھا جائے تو کفر بھی ہے۔ تو بات چل رہی تھی اس کی کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ایک طالب علم کو اپنے 3 گھنٹے صرف اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اس کو جو سوال ملے ہیں اس کے جوابات کیا ہیں، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ بس یہ جو دنیا ہے ہماری، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کا ضائع اگر فضول چیزوں میں ہو گیا تو آنے والی جو ہماری زندگی ہے، آنے والا جو ہمارا وقت ہے، اور آنے والا جو ہمارا قبر اور حشر کا معاملہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ خراب گزرے گا۔ کہ مومن وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو شریعت کے مطابق، وہ بیٹھتا ہے تو شریعت کے مطابق، وہ کھاتا پیتا ہے تو اسے احساس رہتا ہے کہ سنت کیا ہے، سنت طریقے سے بیٹھتا اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے روزمرہ کی زندگی میں تمام معاملات سنت کے مطابق ہوتے ہیں اس کو۔ تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ ایسا شخص مومن ہوتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اعمال اچھے نہ ہوں مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہے، اور سب سے زیادہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو ایسا شخص مومن ہے۔ یہ ایمان کی اور ایمان والے کی تعریف ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، دوستو، اسے کہتے ہیں مومن، ایمان والا شخص۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ مکمل ایمان والا شخص وہ ہے، غور سے سنیں، مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔